नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, बड़ी ख़बरें जराइम वाली जब ज़ाफ़रानी लिबास से जुड़े सामियों के सिलसिले में आती हैं तो गोदी मीडिया को सांप सूंघ जाता है। न उस पर डिबेट करता है, न उसके बारे में बताता है, न उसकी तफसीलात फराहम करता है, न धर्म की बात होती है, न कुछ। उसको ये बात उस वक्त याद आती है कि एक आदमी करने से पूरा समाज बदनाम नहीं होता, लेकिन वही जब मुसलमान के सिलसिले में मामला आता है तो पूरे समाज को गालियां देने बैठ जाते हैं और फिर हर टीवी में एक ही तरह की तबसरे नजर आते हैं। अब इस शख्स को देखिए, आप इसको दरिंदे का नाम दें, हवस का पुजारी कहें, जो भी, स्वामी चैत्यानंदा सरस्वती इसका नाम है। वसंतगुंज के एक आश्रम में एक इदारा चलाता है, बाबा चैत्यानंदा सरस्वती के नाम से मशहूर है। अब ये भगोड़ा है, भाग चुका है, क्योंकि इसके खुद के अपने इदारे में 15 से जायद ख़वातीन ने मामला दर्ज किया है, जबकि 30 से जायद लड़कियों के साथ इसने ज्यादती की है, तालिबात के साथ। बताया जा रहा है कि इससे पहले इसका नाम स्वामी पार्था सारथी था, उसके बाद अपना नाम बदल दिया। उस वक्त इसको गिरफ्तार इससे पहले भी किया गया था आश्रम के नाम पर फ्रॉड एक केस में। अब उसके खिलाफ लगातार मामले दर्ज हुए हैं, बिहार में भी, उत्तराखंड में भी, राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी। अभी फ़िलहाल दिल्ली के वसंत कुंज में इसके खिलाफ लड़कियों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करने, मेंटली और जिस्मानी तौर पर हरासा करते हुए अपने हवस पूरी करने के लिए उन लड़कियों का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। EWS स्कॉलरशिप के नाम पर श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के नाम से इदारा चलाता है, जहां पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कोर्सेस वगैरह चलते हैं। वहां पर ये लड़कियों के साथ ज़्यादती करने के अलावा उनको ब्लैकमेल भी करता था, उनको धमकियां भी देता था, वगैरह वगैरह। लड़कियों से कहा जाता था, उनको व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज करता था, मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा, तुमको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें एग्ज़ाम में फ़ेल कर दूंगा। इस तरह की धमकियां देते हुए लड़कियों को, तालिबात को, उनको कमरे में बुला करके उनके साथ ज़्यादती करता था। ये बात एक दो के साथ नहीं, कई लड़कियों के साथ ये इल्ज़ामात इस वक्त इस पर लग चुके हैं। मीडिया खामोश बैठा हुआ है। 32 वुमेन स्टूडेंट्स ने अपना बयान इस वक्त रिकॉर्ड कर दिया है, उसके गलत लैंग्वेजेस का, फिज़िकल कांटेक्ट का, वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन गिरामी, इसकी तफसीलात हैं, आप देखेंगे अंग्रेज़ी अखबारात भरे पड़े हैं, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि इतना बड़ा दरिंदा कई सालों तक दरिंदगी करते रहा अपनी तालिबात के साथ एजुकेशन के नाम पर। लेकिन ये बात, मामला दिल्ली का है और दिल्ली के वसंत कुंज का मामला दर्ज हो चुका है, मुख्तलिफ रियासतों में मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और 32 से ज़्यादा लड़कियां अपना बयान रिकॉर्ड कर चुके हैं। दलाइल मौजूद है, शवाहिद मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मीडिया को सांप सूंघ गया है, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं। वजह उसकी क्या है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में जान सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जो सबसे बड़ी आज की खबर है वो आप लोग जानते हैं कि लद्दाख में रियासती दर्जा देने की मांग को लेकर के तशद्दुद और मुजाहरे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तलबा और पुलिस में झड़पें हो रही हैं, बीजेपी दफ्तर नजर आतिश कर दिया गया है।
नाज़रीन ग्रामी, इससे पहले भी आपको हमारे सामने मिसालें हैं। मरकज़ी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। भारत में इस वक्त नौजवानों में गुस्सा धीरे धीरे भड़कता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये गुस्सा मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़, मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरे भारत में फैल गया तो किस तरह की सूरत हाल पैदा होगी आप लोग जानते हैं। क्योंकि हर रियासत का नौजवान, हर रियासत का बेरोज़गार नौजवान, हर रियासत के अपनी बुनियादी मसाइल, हर आदमी परेशान है, सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सीधे इस वक्त जो है महसूस होता है कि अगर यही सूरत हाल रही और आवाम के मसाइल हल नहीं किए गए तो हर रियासत में इस तरह की जो है इनक़िलाब के नाम पर दंगे भड़क सकते हैं। इस तरह के इस वक्त जो है अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किए जा रहे इन तस्वीर को आपको मालूम होना चाहिए। लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का मुतालबा गुज़िश्ता कई रोज़ से इसका हो रहा था, लेकिन अब ये ज़ोर पकड़ता जा रहा है। माहिर माहौलियात सोनम वांगचक इस मांग के हवाले से 15 रोज़ से भूख हड़ताल पर हैं। बुध के रोज़ इस सिलसिले में तलबा ने एहतिजाज किया, जिसके दौरान तशद्दुद फूट पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक रोके जाने पर तलबा मुश्तइल हो गए, उनकी पुलिस के साथ झड़पें हुई। दरियासना लेह में मौजूद बीजेपी का दफ्तर भी नजर आतिश कर दिया गया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए और उसे आइन के 6ठे शेड्यूल में शामिल किया जाए। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों और दीगर अवामी अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया है, पुलिस पर पथराव किया है। एक सीआरपीएफ की गाड़ी को आग लगा दी गई। बीजेपी के दफ्तर के बाहर एहतिजाज किया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने और वहाँ जो दीगर सिक्योरिटी टुकड़ियाँ थीं उन्होंने लाठीचार्ज की और आंसू गैस के गोले दागे हैं। सूरत हाल बहुत भयानक बनती हुई जा रही है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद लद्दाख को अलग मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका करार दिया गया, लेकिन उसको उसके हुकूक नहीं दिए गए, उसको एक रियासत का दर्जा नहीं दिया गया। रियासत का दर्जा जब दिया जाता है तो वहाँ नौकरियाँ बढ़ जाती हैं, तरक्यात होती हैं। मरकज़ से वहाँ की रियासत के डेवलपमेंट के लिए करोड़ खरबा रुपए में जो है वो फंड जारी होता है। अगर उसको रियासत का दर्जा नहीं दिया जाता है तो फिर उसके लिए फ़ंड महदूद होता है और सरकारी काम रुक जाते हैं, तरक्याती काम रुक जाते हैं और फिर जो है बेरोज़गारी आम हो जाती है। इसी मुतालबे को लेकर के इस वक्त जो भी रियासतें जो मरकज़ के बराह रास्त जो है ज़ेर निगरानी है, जैसे कश्मीर है, तो इसको लेकर के इस वक्त जो है गुस्सा भड़कता रहता है। जाहिर सी बात है कि नौजवान कब तक बेरोज़गार रहेंगे, तलबा कब तक जो है अपनी स्कॉलरशिप के लिए रास्ते पर आकर एहतिजाज करते रहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, एक और ख़बर जो इस वक्त आ रही है वो ये है कि लगभग कई साल पुरानी, सदियों पुरानी मस्जिद को बंद कर दिया गया है। ये ख़बर भी बड़े पैमाने पर पेश की जानी थी, लेकिन ये ख़बर सुर्खियों में नहीं आई। उत्तराखंड के एक टाइगर रिजर्व में सदियों पुरानी मस्जिद को तहफ़्फ़ुज़े जंगलात के नाम पर सील कर दिया गया है। ये कार्रवाई राजाजी टाइगर रिजर्व में मंगल के रोज़ इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से की गई। बताया जा रहा है कि मस्जिद जंगलाती ज़मीन पर वाक़ थी, जो एक महफूज इलाका माना जाता है। रामगढ़ रेंज के फॉरेस्ट ऑफिसर अजय ध्यानी ने बताया कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 3 सितंबर को जारी करदा हुक्म की तामील में की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में पनाहगाह के अहाते में किसी भी इंसानी सरगर्मी पर पाबंदी आयद की थी। मस्जिद को पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सील किया गया। इस दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। मस्जिद के बाहर एक इंतबाही बोर्ड भी नस्ब किया गया। इस बोर्ड पर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जंगलाती कवानीन के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से मस्जिद पर एतराज़ के बाद कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। उन्होंने इस कार्रवाई को चैलेंज करने की कोशिश की। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि मस्जिद महफूज जंगलाती ज़मीन पर बनाई गई थी, जहाँ इंसानी सरगर्मियाँ कानूनन ममनू है, ये कहते हुए जो है इसको रोक दिया गया है, मस्जिद को हटाने की बात कही गई है। नाज़रीन ग्रामी, लगातार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो है लगता है वो भारत के पीछे पड़े हुए हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा में भी भारत को लेकर के सरजनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मौजूदा वाइट हाउस के किरदार और अमरीका की आलमी ताकत पर जोर देते हुए खिताब किया। 7 जंगों को रोकने का दावा भी किया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 7 जंगें ख़त्म कर दी, जिनमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसराइल, ईरान की जंग शामिल है।
صدر ٹرمپ نے کہا کہ کاش اقوام متحدہ ایسا کرتی، لیکن مجھے کرنا پڑا۔ روس یوکرین جنگ کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو ممالک اپنے خلاف جنگوں کی مالی امداد کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان اور چین پر یوکرین جنگ میں روس کی مالی معاونت کرنے کا الزام لگایا، اور خود یہ درندہ غازہ میں جو صبح سے شام تک نہتے معصوم بچوں کو قتل کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے، اس کو ہتھیار فراہم کرتا ہے اور اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کے دوسرے ممالک پر الزام لگاتا ہے۔ اس سے زیادہ درندگی، دہشت گردی اور جھوٹا اور دوغلاپن دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا جتنا امریکہ کی صدور میں پایا جاتا ہے۔ ہر دن 75 سے 80 تک افراد یا تو زخمی ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں غازہ کی پٹی میں، اور وہاں کی بلڈنگوں کو نشانہ بنائے جانے والے سارے کے سارے ہتھیارات اس درندہ صفت ملک جو ہے یہاں کا صدر ان کو مہیا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کے رونا روتا ہے کہ دیگر ممالک جو ہے، جبکہ ایران پر تھوپا گیا جنگ بھی اسی کی جانب سے ہے، یوکرین پر رشیا کو اکسانے والا بھی خود یہی ملک ہے، ممالک کو جنگوں پر اکساتا ہے، ان کو ہتھیار فراہم کرتا ہے، سیفٹی سیکورٹی کے نام پر کھربا کھرب کے ہتھیار بیچتا ہے، پھر اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ میں نے جنگوں کو روکا۔ اس سے بڑا درندہ اور کون ہو سکتا؟ چین پر یوکرین جنگ میں روس کی مالی معاونت کا بھارت پر الزام لگاتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ چین اور ہندوستان روس سے تیل خرید کر یوکرین کی جنگ کی بنیادی فائنانسرز ہیں۔ اگر بھارت روس سے تیل خریدتا ہے تو وہ جو ہے یوکرین جنگ کا جو فائنانسر ہے، تو براہ راست ہتھیار فراہم کرتا ہے، ممالک کو دھمکیاں دیتا ہے، کئی سال تک ممالک پر قبضہ کرتے ہیں یہ درندے، اور دیگر ممالک کو نشانے پر لیتے، کہتے ہوئے ان کی اس بیان کو لے کر کے لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ اس درمیان میں ناظرین گرامی دیکھیں، خود یوکرین نے ماسکو ہوائی اڈے پر ڈرون حملہ کیا ہے، 200 سے زیادہ جو ہے پروازیں متاثر ہوئی، اور روس نے خود 36 ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ یوکرین کتنا بڑا ملک ہے، اس کے پاس ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس کو ہتھیار فراہم کرنے والے ہی یورپین ممالک ہیں، امریکہ ہے۔ یوکرین نے گزری رات ڈرون حملے میں روس کی راجدھانی ماسکو کو نشانہ بنا۔ اس حملے سے ماسکو علاقے کے اہم ہوائی اڈوں پر اڑانیں متاثر ہوئی، 200 سے زیادہ پروازوں کے منسوخ ہونے یا تاخیر سے روانہ کیے جانے کی خبر آئی۔ روس کا ماننا ہے کہ جو ہے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے راجدھانی کی طرف بڑھ رہے 3 درجن یوکرینی ڈرونز کو مار گرایا، جبکہ یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بتایا کہ دیر رات روسی میزائل ڈرون اور بم حملوں میں 2 یوکرینی شہری مارے گئے۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی۔ امریکہ سے جوہری مذاکرات ایران کے لیے بڑے نقصان دہ ہیں۔ اگر ہم نے امریکہ سے جوہری مذاکرات کیے تو ایران کے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، بڑے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہ علی خامنہ ای نے اس وقت مذاکرات کو لے کر کے خبردار کیا ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ مانے جانے والے آیت اللہ علی خامنہ ای نے امریکہ کے ساتھ جاری جوہری مذاکرات کے حوالے سے سخت تنبیہ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ موجودہ حالات میں مذاکرات ایران کے قومی مفاد میں بالکل بھی سود مند نہیں ہیں۔ بدھ کو ٹیلی ویژن سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ موجودہ حالات میں امریکی حکومت کے ساتھ بات چیت کسی بھی طرح ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہوگی، نہ تو ہمیں کوئی واضح فائدہ حاصل ہوگا، نہ ہی یہ کسی نقصان کو روک سکے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کی مذاکراتی کوششیں ایران کے لیے بڑے نقصانات بھی پیدا کر سکتی ہیں، جن میں بعض ناقابل تلافی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح ایران کے رہبر اعلیٰ مانے جانے والے آیت اللہ علی خامنہ ای کے اس بیان کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ایران اب کسی بھی طرح کے مذاکرات وہ نہیں کرے گا جو ہے اس طرح کی چیزوں کو لے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جو ہے ان درندوں پر، 2 درندوں پر کبھی آپ بھروسہ نہیں کر سکتے، نہ اسرائیل پر نہ امریکہ پر۔ وہ ایک طرف مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں اور مذاکرات کرنے والوں کو ہی ٹارگٹ کر کے مار دیتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے پر چھائے ہوئے یہ درندے ساری کی ساری دنیا کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور تمام ممالک کو مل کر کے انہی لوگوں کو جو ہے گھٹنوں پر جب تک لائیں گے نہیں، یہ دنیا میں اسی طرح شرارت کرتے رہیں گے، صورتحال بگاڑتے رہیں گے۔ ادھر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نوبل انعام چاہتے ہیں تو غازہ جنگ ختم کرانی ہوگی۔ میکرون نے کہا کہ ایک ہی شخص ہے جو جنگ بندی کروا سکتا ہے، وہ ٹرمپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ پر ذمہ داری اس لیے بھی ہے کہ غازہ جنگ کے لیے ہتھیار ہم نہیں دیتے، ہم وہ آلات اسرائیل کو مہیا نہیں کرتے جو غازہ جنگ کو بڑھاوا دے۔
صدر میکرون کا ماننا تھا کہ غازہ میں جنگ کرنے کے لیے ہتھیار اور آلات امریکہ اسرائیل کو دیتا ہے۔ اقوام متحدہ میں اس بات کو قبولا جا رہا ہے، خود امریکہ کے دوست ممالک کی جانب سے اس بات کو کہا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اقوام متحدہ کی میٹنگ چل رہی ہے اس وقت، انہی کے بیانات کے حوالے سے ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میکرون نے کہا کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں صدر ٹرمپ نے دنیا کی 7 جنگیں رکوانے کا کہا، انہیں نوبل امن انعام ملنا اسی صورت ممکن ہے جب غازہ تنازع ختم کرائیں۔ فرانسیسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ غازہ جنگ ختم کروانے کے لیے ہمیں اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر اس دعوے کو دہرایا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرے۔ کون سی جنگ تھی؟ 2 سال 3 سال سے جن پر معصوم مسلمانوں پر جنگ کے نام پر قتل عام مچا رہا ہے، وہاں تو کچھ کر نہیں رہا، وہاں ہتھیار دے رہا ہے، ہتھیاروں پر ہتھیار دے رہا ہے، خطرناک ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، روبوٹ گاڑیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ روبوٹ گاڑیوں کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جو دھماکہ خیز مادہ لے کر کسی گھر میں گھس جاتے ہیں اور خود اڑ جاتے ہیں، جو اس وقت غازہ کے اس میں محسوس کیا جا رہا ہے، جس کا استعمال میں لایا جا رہا ہے بڑی بڑی بلڈنگوں کو گرانے کے لیے۔ یورپی ماہرین تعلیم نے اس وقت پوری دنیا سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے، یورپ کے متعدد ماہرین تعلیم نے، کہ باضابطہ طور پر اپنی جامعات سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قابض اسرائیلی اداروں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون بند کرے۔ جو بھی ادارے اسرائیل کے تعاون سے چلتے ہیں ان کے ساتھ پوری طرح اپنا پابندی لگا دیں اور کسی بھی طرح کا سپورٹ نہ کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ غازہ کے مظلوم عوام پر قابض اسرائیل کی جاری درندگی اور اجتماعی نسل کشی کے ساتھ ساتھ تعاون جاری رکھنا دراصل اس کی جنگی پالیسیوں اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں میں براہ راست شریک ہونا ہے۔ اس وقت یورپین ممالک میں بہت بڑے پیمانے پر احتجاجات چل رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ماہرین تعلیم نے اپنی گفتگو میں زور دیا ہے کہ یورپی تعلیمی ادارے اپنے پالیسیوں کا اثر نو جائزہ لیں اور ایسی تمام کڑیاں توڑ دیں جو انہیں قابض اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کا شریک بناتی ہیں، اور کسی بھی اعتبار سے، وہ تعلیمی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، تجارتی تعلقات کے حساب سے، ہر ایک تعلق کو اسرائیل سے توڑ لینا یورپی ممالک کی ذمہ داری ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس وقت یہ بیان آ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لاکھوں غازہ کے اس وقت عوام کچھ وہ ہجرت کر چکے ہیں، لیکن 9 لاکھ سے زائد فلسطینی وہ اپنے علاقوں پر ثابت قدم ہیں۔ جبری اور زبردستی ان کو جو ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اس کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ کبھی جنوب کی جانب جاتے ہیں، کبھی شمال کی جانب، کبھی مغرب کی جانب، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ یہ درندہ صبح سے شام تک ان کو بھگاتا رہتا ہے، اور یہ اپنی زندگی کی بچی کچی پونجی لے کر کے کبھی یہاں بھاگتے، کبھی وہاں، بھوکے پیاسے نڈھال حالات ہیں ان لوگوں کے۔ 9 لاکھ سے زائد فلسطینی اپنے گھروں میں ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے سرزمین پر رہنے کے حق سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ جبری نقل مکانی یا جنوب کی جانب زبردستی ہجرت کی تمام صہیونی کوششوں کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیں۔ حالانکہ قابض اسرائیل کی جانب سے وحشیانہ بمباری، اجتماعی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، جس کا مقصد فلسطینیوں کو ہمیشہ کے لیے بے گھر کرنا۔ یہ پالیسی بین الاقوامی قوانین اور انسانی ضمیر کے سراسر منافی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اقوام متحدہ کی بات کر رہا تھا۔ اقوام متحدہ میں ترک صدر ایردوغان نے پھر سے مسئلہ کشمیر اٹھایا ہے، اور انہوں نے بھارت اور پاکستان جنگ کے درمیان میں جو جنگ بندی ہوئی اس کا استقبال کیا، اس پر اپنے خوشی کا اظہار کیا، اور مسئلہ کشمیر پر انہوں نے کہا کہ کشمیر میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی بہتری کے لیے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان تعاون کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جنوبی ایشیا میں ہم امن اور استحکام کے تحفظ کو انتہائی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان گزشتہ اپریل میں ہونے والی کشیدگی کے بعد حاصل ہونے والی جنگ بندی سے خوش ہیں۔ یہ کشیدگی ایک تنازع کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پھر سے وہاں پر فلسطین کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انہوں نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ غازہ میں مظالم پر بے حس عالمی ضمیر پر سوال اٹھائے۔ ناظرین گرامی، بیان بازیاں تو ترکی کی جانب سے بھی بار بار ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ سرفراز صدر امریکہ کا، اس نے مسلم کونسل آف برطانیہ نے ٹرمپ کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا کی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میئر جو صادق خان ہے، میئر،
ان پر ریمارکس کرتے ہوئے، ان کے خلاف ریمارکس کرتے ہوئے، تبصرے کرتے ہوئے لندن شریعت قانون کی طرف بڑھ رہا ہے، اس طرح کا تبصرہ کیا تھا۔ یہ اسلام دشمنی ہے، مسلم دشمنی ہے، کیا ہے سمجھ میں نہیں جاتا، یا یہ اپنا ٹھکانے پر ہے، اس کا دماغ کچھ سمجھ میں نہیں جاتا۔ ایک بے بنیاد دعویٰ جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ میں لندن اور اس کے میئر صادق خان کے بارے میں انتہائی متنازع ریمارکس کیے۔ سابق امریکی صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں لندن کے میئر صادق خان پر شدید تنقید کی اور کہا کہ لندن شریعت قانون کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ یہ بیان عالمی سطح پر ایک نئی بحث کا آغاز بن گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ کا ایک سرفراز صدر جب جو ہے لندن کے ایک میئر کے بارے میں اس طرح کے بیانات کا، اس طرح کے بیان کا جب اظہار کرتا ہے تو اس پر تو تبصرے ہونے ہیں۔ میں لندن کو دیکھتا ہوں جہاں ایک خوفناک میئر ہے، بہت ہی خوفناک میئر۔ اس نے کہا کہ وہ شریعت قانون کی طرف جانا چاہتے، لیکن آپ ایک مختلف ملک میں ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ دعویٰ بغیر کسی ثبوت کے کیا گیا ہے، مسلمانوں کو نشانے پر لینے کے لیے، شریعت کو نشانے پر لینے کے لیے۔ جن مسلم ممالک سے فنڈنگ لے کر کے اپنے ملک کو مضبوط کرتا ہے یہ درندہ، انہی مسلمانوں کے خلاف اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر شریعت کے خلاف بیان دیتا ہے۔ اور ایسے درندے کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں ہمارے عرب ممالک، اور پھر اسی کو اپنا سہارا بھی مان لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا، یہ ماننا چاہے ناظرین۔ بہرکیف مجھے یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔